سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر اتفاق کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کے لیے سرمایہ کاری کے اصولوں پر متفق ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کے انخلاء کی جاری مہم کے دوران اب تک 4 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ سندھ کی صدیوں پرانی شاندار ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے آج سندھی کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف معاملات پر مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اور پنجابی کے معروف شاعر اور مصنف استاد دامن کی 39ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی اتحاد کے لیے زور دیا ہے۔ وہ دبئی میں آج COP28 کانفرنس کے موقع پر سائیڈ لائن پاکستان پویلین میں لیونگ انڈس انیشیٹو سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لیونگ انڈس انیشیٹو فلیگ شپ عالمی موسمیاتی تبدیلی کی فائنانسنگ $78 ارب کا فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا زیادہ تر حصہ دریائے سندھ کے سسٹم کے اندر واقع ہے، اس لیے پاکستان کی موسمیاتی تبدیلی کو موافق بنانے کے لیے ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے لیے انڈس بین کو موافق بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ مستقبل میں سیلاب اور خشک سالی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے پاکستانی کاوشوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اس سے نہ صرف لاکھوں پاکستانیوں کا فائدہ ہوگا بلکہ یہ عالمی سطح پر ماحولیاتی حدت کے لیے ایک نمونے کے طور پر بھی کام کرے گا۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے، شہریوں اور معاشرے کو متحرک کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یتیموں کے لیے قائم پاکستانی اسکول کورٹ نے دبئی میں COP28 کے موقع پر زید سسٹینیبلٹی پرائز جیت لیا ہے۔ یہ اسکول 2005 کے قیادت خیز زلزلے کے دوران یتیم ہونے والے بچوں کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اسکول کی طالبہ سمیہ بی بی نے اسکول کی طرف سے یہ انعام وصول کیا۔ زید سسٹینیبلٹی پرائز متحدہ عرب امارات کے بانی شیخ زید بن سلطان ال نہیان کا ورثہ ہے، جس کے ذریعے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار، غیر منافع بخش تنظیموں اور تعلیمی اداروں کی مالی معاونت کرنا ہے جو ماحولیات کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سماج دشمن عناصر کو گلگت بلتستان کا امن سبوتاژ کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں چلاس میں بس پر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت بھی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے واقعے میں شہید ہونے والے شہریوں کے لواحقین سے افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے سے ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گرد بزدل ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی توسیع کی راہ ہموار کرنے کے لیے سرمایہ کاری کے طریقہ کار پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اس بات کا اعلان نگراں وزیر اطلاعات اور نشریات مرتضیٰ سولنگی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ٹویٹ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ گزشتہ 19 سال سے التوا کا شکار تھا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگر معاہدہ ہو گیا تو یہ تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے خلیج تعاون کونسل کا پاکستان کے ساتھ گزشتہ 15 برس میں پہلا معاہدہ ہوگا۔ نگراں وفاقی وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ آزاد تجارتی معاہدے سے پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان اقتصادی تعلقات مستحکم ہوں گے اور سرمایہ کاری اور تجارت کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر انہوں نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مفید بات چیت ہوئی ہے۔ افغانیوں سمیت غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکی باشندوں کو اپنے اپنے ملکوں میں باعزت واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 2597 افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک 4,04,909 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔
پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے گوشت کی برآمدات بڑھانے کے لیے تمام ممکن سہولیات فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ آج لاہور میں گوشت برآمد کنندگان کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں وفاقی حکومت سے بھی بات کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گوشت مارکیٹ کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے مویشی منڈی میں غیر قانونی ٹیکس وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ اس وقت لاہور میں $30 کروڑ مالیت کا گوشت برآمد کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سندھ کی صدیوں پرانی شاندار ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے آج سندھی ثقافت کا دن روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد سندھی اجرک اور ٹوپی کا دن بھی کہا جاتا ہے اور یہ دن منانے کے لیے ملک بھر میں تقریبات اور ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف معاملات پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور باہمی دورے اس مقصد کا حصہ ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ذرائع ابلاغ کے سوالات کے جواب میں کہا ہے کہ آئندہ دنوں میں متعدد دورے ہوں گے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے آبادی، مہاجرین اور نقل مکانی جولیٹ ویلز نوئس کل 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہی ہیں، جبکہ افغانستان کے بارے میں امریکی خصوصی نمائندے ٹام ویسٹ جمعرات کے دن اسلام آباد آئیں گے۔ اسی طرح امریکی اول نائب وزیر خارجہ الزبیتھ ہارسٹ بھی اسی مہینے کی 9 تاریخ کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ یہ دورے متعدد امور پر امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کا حصہ ہیں۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس نے رپورٹ کی ہے کہ بھارتی فوجی دستوں، نیم فوجی دستوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے استعمال کیے جانے والے تشدد کے غیر انسانی طریقوں سے ہزاروں کشمیری معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں، جن میں 200 ایسے افراد شامل ہیں جن کی 1 یا 2 آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجی دستوں نے خطے میں تشدد کے جن ظالمانہ طریقوں کو استعمال کیا، جن میں گولہ باری، چھرے، آنسو گیس کے شیل، بجلی کے جھٹکے، لکڑی کے رولر کے ساتھ ٹانگوں کو ناکارہ بنانا شامل ہے۔ رپورٹ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں منظم انداز میں تشدد کے ذریعے کشمیریوں کو معذور بنانے کے بھارتی حکومت کے غیر قانونی رویے کا نوٹس لے۔ پنجابی زبان کے نامور ادیب اور شاعر استاد دامن کی 39ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ استاد دامن کی زندگی پر ہمارے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ 3 دسمبر سن 1984 کو پنجابی زبان کے معروف عوامی شاعر استاد دامن لاہور میں وفات پا گئے اور لاہوری میں مادو لال حسین کے مزار کے احاطے میں آسودہ خاک ہوئے۔ استاد دامن کا اصل نام چراغ دین تھا۔ وہ 1 جنوری سن 1910 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ استاد دامن کے والد خیاطی کے پیشے سے وابستہ تھے۔ انہوں نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا اور ایک جرمن فرم جان ولیم ٹیلر سے خیاطی کا باقاعدہ ڈپلوما حاصل کیا۔ استاد دامن ساتھ ہی ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی مگر والد کے انتقال کے باعث سلسلہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور خیاطی کے پیشے سے باقاعدہ طور پر منسلک ہو گئے۔ استاد دامن نے ابتدا ہی سے طبع موزوں پائی تھی۔ وہ استاد محمد رمضان ہمدم کے شاگرد ہوئے۔ اس شاگردی نے ان کی شاعری کو مزید جلا بخشی۔ ایک موقع پر مشہور سیاستدان میاں افتخار الدین نے استاد دامن کی شاعری سنی اور انہیں لاہور کے ایک سیاسی جلسے میں جس کی صدارت جواہر لال نہرو کر رہے تھے نظم سنانے کی دعوت دے ڈالی۔ پاک فوج نے قبائلی نوجوانوں میں کھیل کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے جنوبی وزیرستان کی تحصیل میران شاہ میں اسپورٹس گالا کا اہتمام کیا۔ نوجوانوں نے کھیل کے مختلف ایونٹ جیسے رسا کشی، کرکٹ، والی بال، فٹ بال، باسکٹ بال اور ایتھلیٹکس میں حصہ لیا۔ مختلف مقامی اسکولوں کی کل 16 ٹیموں نے ان مقابلوں میں حصہ لیا۔ بعد میں جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ مقامی زعماء اور نوجوانوں نے اسپورٹس گالا منعقد کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ آسٹریلیا نے اس مہینے کی 14 تاریخ کو پرتھ میں کھیلے جانے والے پاکستان کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے لیے اپنی 14 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا وزیراعظم 11 کے درمیان ٹور میچ بدھ کو کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ بالائی سندھ، پنجاب کے میدانی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں رات کے وقت دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 29، پشاور 22، کوئٹہ اور گلگت 16، مری 13، مظفر آباد 16، سری نگر 10، جموں 23 اور لیہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ نگران وزیراعظم نے ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر اتفاق کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کے لیے سرمایہ کاری کے اصولوں پر متفق ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کی جاری مہم کے دوران اب تک 4 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ سندھ کی صدیوں پرانی شاندار ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے آج سندھی کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف معاملات پر مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجابی کے معروف شاعر اور مصنف استاد دامن کی 39ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔